इलेक्शंस नहीं हुए और इस इलाके में इलेक्शंस नहीं हुए। इन 3 इलाकों में इलेक्शंस नहीं हुए, बाकी इलाकों में इलेक्शंस हुए बिकॉज कहीं ना कहीं वहाँ पे गवर्नमेंट की रिट कायम है, लेकिन इन 3 मेजर इलाकों में अभी इलेक्शंस नहीं हुए। इस वजह से जो 21 सीट्स हैं, 21 सीट्स जो हैं वहाँ पे अभी तक फिलहाल इलेक्शंस नहीं हुए, वो इलेक्शंस बाद में होंगे। मोर इंपॉर्टेंटली अब मैं आपको अगली बात बताऊंगा, इसको सुनिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक रिपोर्टर हैं, उनका नाम है उसामा बिन जावेद साहब। उसामा बिन जावेद साहब जो है ये अल जजीरा के रिपोर्टर हैं। ये दमिश्क से रिपोर्ट कर रहे थे, जो कैपिटल है सीरिया का, जब ये इलेक्शंस हो रहे थे। उसामा बिन जावेद साहब जो अल जजीरा के रिपोर्टर हैं, इन्होंने ये कहा है कि इफ़ यू आस्क द द्रूज इन द साउथ और द कुर्द्स इन द नॉर्थ दे विल से द इलेक्शंस वर नॉट रिप्रेजेंटेटिव। तो ये साहब कहते हैं, क्योंकि ये दमिश्क में थे, सीरिया में थे, वहाँ की सिचुएशन उनको पता है। ये साहब कहते हैं कि अगर आप किसी दरूस कम्युनिटी के आदमी से पूछेंगे या आप नॉर्थ में जो कुर्दिश लोग हैं उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे कि ये हमारी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शंस नहीं थे, हमें हमारे इलेक्शंस अलग होने चाहिए। तो कहने का मतलब है कि सेंटीमेंट डिवाइड है। आधा सीरिया ये कहता है कि वहाँ पे इलेक्शंस अच्छे हुए हैं, आधे सीरिया के लोग जो कि सेपरेशन चाहते हैं या जो कि ऑटोनोमस अपनी पावर चाहते हैं, वो बेसिकली नहीं समझते कि ये इलेक्शंस उनके लिए बेहतर हैं। बट जनरली आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप। सीरिया की डिप्लोमेसी या सीरिया की जो गवर्नमेंट है उसके लिए बड़ी अच्छी बात है। अब आगे क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। आगे उसामा बिन जावेद साहब कहते हैं कि इफ़ यू आस्क पीपल इन द मेजर सिटीज़ लाइक अलेप्पो, दमिश्क एंड हमा and other parts of the country, they are hopeful that this is the first taste of a real election। तो कहते हैं कि अगर आप बड़े सिटीज़ में जाकर पूछें जहाँ पे सीरियन गवर्नमेंट की रिट शामिल है, मतलब इस्लामिक बैक गवर्नमेंट है, अलेप्पो में आप जाएं, दमिश्क में जाएं या हमा में आप जाएं जो बड़े सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे लोग कहेंगे कि नहीं, अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं उनको डेमोक्रेसी या उनको इलेक्शंस की मज़ा उनको आया डेमोक्रेसी देखने का, कि डेमोक्रेसी में असल में होता क्या, इलेक्शंस होते हैं। अगली बात आपको बताऊँगा, इसको सुनिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोर इंपॉर्टेंटली अब सीरिया की गवर्नमेंट जब से आई है 8 दिसंबर से, उसका जो कुर्दिश फाइटर्स हैं, जो कि कुर्दिश रेबल्स हैं, जो कहते हैं कि नहीं हमें कुर्दिस्तान अलग बनाना है, उनसे बात चल रही है। अब कुर्दिस्तान का मसला है क्या, मैं पहले आपको एक मैप दिखाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कुर्दिस्तान का असल में मसला क्या है और सीरिया का कुर्द लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है। मैं पहले आपको एक मैप दिखाना चाहता हूं, इसको थोड़ा समझिएगा, फिर मैं आपको अगली बात बताऊंगा। एक सेकंड, मैं आपको मैप दिखा रहा हूं। ओके, अब मैं आपको कुर्दिस्तान का मैप दिखा रहा हूं कि कुर्दिस्तान का मसला है क्या। ओके, ओके, ये मैप जरा ज़्यादा इजी है समझना, दैट्स ग्रेट। ओके, अब बेसिकली जो कुर्दिस्तान है, कुर्द बेसिकली एक कम्युनिटी है, इसको याद रखें। कुर्दिस्तान बेसिकली अभी तक कोई कंट्री बना नहीं है, लेकिन कुर्द बेसिकली एक कम्युनिटी है। कुर्द कम्युनिटी ये कहती है कि मोर इंपॉर्टेंटली कुर्द कम्युनिटी ये कहती है कि टर्की का इलाका, सीरिया का कुछ इलाका, इराक का कुछ इलाका और ईरान का कुछ इलाका, ये सारे इलाके जब मिलते हैं तो एक कुर्दिस्तान इलाका बनता है, उसको कहते हैं कुर्द। इस सारे इलाके में कुर्दिश लोग होते हैं। मैं आपको पहले एक मैप दिखाता हूं और मैं फिर आपको बताना चाहूँ कि कुर्दिश किस जगह पे रहते हैं और कुर्दिश लोगों की क्या डिमांड है, फिर मैं आपको सीरिया से वो चीज़ कनेक्ट करवाऊंगा। मैं आपको एक मैप दिखाना चाह रहा हूँ और ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, इसको ज़रा समझिएगा। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये मैं आपको मिडिल ईस्ट का मैप दिखा रहा हूँ, मॉडर्न मिडिल ईस्ट का। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। टर्की के इस इलाके से लेकर सीरिया, इराक और ईरान के इलाके को अगर आप मिलाते हैं, ये सारा जो इलाका है बेसिकली ये इलाका पहाड़ी इलाका है। ये वाला जो सारा इलाका जहां मैंने सर्कल आपको लगाया ना, ये जिसमें टर्की आता है, ईरान आता है, सीरिया और इराक आता है, ये सारा इलाका बेसिकली पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे माउंटेन्स बहुत ज़्यादा हैं। ओके, इस पूरे इलाके में जो कम्युनिटी सबसे ज़्यादा रहती है वो कम्युनिटी रहती है कुर्दिश लोगों की। इस पूरे इलाके में जो मैं लाइन लगा रहा हूँ, इस पूरे इलाके में कुर्दिश जो एथनिसिटी है उसके लोग रहते हैं। ये दे ऑल आर मुस्लिम्स, ये सारे मुस्लिम्स हैं, लेकिन ये तुर्किश एक कम्युनिटी है इस सारे इलाके में। ओके, इस सारे इलाके में तुर्किश कम्युनिटी रहती है। इसमें टर्की का भी इलाका है, सीरिया का भी इलाका है, इराक का भी और ईरान का भी। अब मैं आपको एक और मैप दिखाता हूँ, उससे आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब आप ये मैप देख रहे हैं, इस मैप को देखिएगा। ये टर्की है, ये सीरिया है। एक सेकेंड, मैं इस मैप को आपको दिखाता हूँ। ओके, ये पहली बात है, ये ईरान है, ये इराक है, ये सीरिया है और ये टर्की है। ये 4 कंट्रीज हैं। ओके, अब इन कंट्रीज का जो ये वाला इलाका है, ये जो बनाया गया, जो सारा इलाका आप देख रहे हैं येलो वाला, ये सारा येलो वाला जितना भी इलाका है, टर्की से लेकर सीरिया, इराक और ईरान से लेकर, ये सारा इलाका एक तो पहाड़ी इलाका है बहुत ज़्यादा,
اس کے علاوہ اس سارے علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کردش لوگ ہیں اور ہمیں ایران سے لے کر ترکی تک ایک ملک بنایا جائے, ایک ہمیں پراپرلی کنٹری دیا جائے. لیکن ٹرکی, سیریا, عراق اور ایران کہتے ہیں کہ نہیں, ہم آپ کو آپ کا ملک نہیں دیں گے, یہ بیسیکلی ہمارے کنٹری کی ٹیریٹری ہے, ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کی ہم ٹیریٹری جوائن کریں. اس وجہ سے جو کردش فائٹرز ہیں وہ ٹرکی سے بھی لڑتے ہیں, سیریا سے بھی لڑتے ہیں, عراق سے بھی لڑتے ہیں اور ایران سے بھی لڑتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے اس ٹائم جو کریٹ ہو رہا ہے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ وٹ آئی ایم سیئنگ. اب اگلی بات کو سنیے گا, جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کو سمجھے گا. اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس ٹائم جو ہے کیونکہ پچھلے تقریباً, آپ کو یہ بات تو پتا ہے کہ پچھلے تقریباً 10-12 سال سے, بلکہ پچھلے تقریباً 15 سال سے 15 ایئر سے سیریا کے اندر ایک بہت بڑی سول وار ہو رہی ہے. اس سول وار کی وجہ سے سیریا بہت ویک ہو چکا ہے. سیریا میں ہر گروپ جو جہاں پہ تگڑا تھا اس نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا ہے, اور وہ اس علاقے میں گورنمنٹ کی ریٹ قائم نہیں ہے. گورنمنٹ کی ریٹ ایون آج بھی 55% علاقہ صرف سیریا کا گورنمنٹ کے ریٹ کے اندر ہے, باقی 45% علاقہ آج بھی سیریا کے کنٹرول میں نہیں ہے. میں آپ کو دوبارہ وہ میپ دکھاتا ہوں اور میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, پھر میں کردش فائٹرز کی بات کروں گا. یہ لیٹسٹ میپ آپ دیکھیے گا, یہ لیٹسٹ میپ آپ دیکھیے گا, میں صرف چھوٹی بات کروں گا. اوکے, اب یہ آپ دیکھیں جو ریڈ والا علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں, صرف یہ ریڈ والا علاقہ جو ہے یہ اس ٹائم گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے. اوکے, یہ ریڈ والا علاقہ, اور یہ والا جو علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے, دروز والا علاقہ. میں آپ کو تھوڑی یہ والا میپ نہیں, میں آپ کو دوسرا میپ دکھاتا ہوں. ہاں, یہ میپ ذرا ایزیلی سمجھ آ جائے گا آپ کو. یہ والا جو آپ علاقہ دیکھ رہے ہیں سارا, یہ والا جو علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں جنرلی, یہ والا جو علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف علاقہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے. صرف یہ والا علاقہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں, باقی جتنا بھی علاقہ ہے وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے. یا دمشق کا علاقہ, دمشق والا علاقہ کنٹرول میں, اس کے علاوہ باقی جو علاقے ہیں وہ کنٹرول میں نہیں ہے گورنمنٹ کے. یہ پورا سیریا ہے. آپ دیکھیں سیریا میں طرح طرح کے فیکشنز بنے ہوئے ہیں, اس وجہ سے گورنمنٹ کی ریٹ بہت ویک ہے. اور گورنمنٹ پچھلے تقریباً ایون گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ ویک ہے کہ اس کے لیے پرابلمس کریٹ کرنا جو ہے, اس کے لیے پرابلمس جو ہے وہ کریٹ ہوتے جا رہے ہیں, اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں کر پا رہی, اپنے آپ کو وہ اسٹرانگ نہیں کر پا رہی, بیکاز پچھلے 15-16 سال سے سول وار چل رہی ہے. یاد رکھیے کہ جہاں پہ سول وار ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ گورنمنٹ کی ریٹ ہوتی نہیں ہے, تبھی تو وہاں پہ سول وار ہوتی ہے. اب سیریا کی گورنمنٹ نے ایک میکینزم تیار کیا ہے. وہ کیا تیار کیا؟ سیریا کی گورنمنٹ نے ایک نیا میکینزم تیار کیا. سیریا کی جو نئی اسلامک گورنمنٹ آئی ہے یہ تھوڑی سمجھدار گورنمنٹ ہے, اور یہ بائی فورس چیزوں کو کنٹرول نہیں کرنا چاہتی. اس نے کوشش تو کی ہے, اس کو مار پڑی ہے, اور اب یہ چیز سمجھ گئی ہے. اس کو ایک بات سمجھ آ گئی کہ جن علاقوں میں اس کی ریٹ قائم نہیں ہے وہاں پہ یہ لڑائی کر نہیں سکتی. اگر وہاں پہ لڑائی کرے گی تو یا تو اسرائیل آ جائے گا یا اوپر سے ٹرکی آ جائے گا اور پھڑکا دے گا سیریا کی گورنمنٹ کو. اب اس سیریا کی گورنمنٹ نے کیا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سیریا کی گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ جو دروز علاقہ ہے, دروز کا یہ والا علاقہ جو ہے, دروز کا یہ دروز ریجن جو ہے, یہ والا جو علاقہ ہے, ایک سیکنڈ, سیریا کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا جو یہ والا علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ دروز کمیونٹی رہتی ہے, یہ سوائڈا کا جو علاقہ دیکھ رہے ہیں آپ سارا, سیریا کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اس علاقے کے اندر وہ اپنی فوج نہیں بھیجے گی, اور اس علاقے میں جو سوائڈا کے یعنی دروز کمیونٹی کے جو لوگ ہیں جو بیسیکلی اسرائیل کے بہت قریب ہیں, اسرائیل کے ساتھ تعلقات ان کے بہت اچھے ہیں, ان لوگوں کو اپنی مرضی سے گورنمنٹ کرنے دی جائے گی, اور سیریا جو دمشق ہے وہ ان کی گورنمنٹ میں عمل دخل نہیں کرے گا. حالانکہ میپ میں جنرلی یہ سیریا کا حصہ ہی ہے, لیکن ان لوگوں کی اپنی گورنمنٹ ہوگی. پہلی بات تو یہ. اس کے علاوہ سیریا نے ایک اور میکینزم تیار کیا ہے کہ جو یہ والا علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کردش علاقہ ہے جہاں پہ کردش فائٹرز ہیں. اس علاقے کے ان لوگوں کے ساتھ ترکش جو دمشق میں جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی, یہ دمشق ہے, دمشق میں جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے احمد الشورا صاحب کی, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی بات کریں گے, اور ہم کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو جو کردش لوگ ہیں ان کو کہیں نہ کہیں ہم اٹانومی دیں گے, لیکن ملٹری اور جو اکانومی ہے وہ کنٹرول کرے گا دمشق, لیکن اوور آل جو پارلیمنٹ ہے ان کی الگ ہوگی. ہاں یہ پارٹ رہے گا سیریا کا, لیکن ان کو اٹانومی دی جائے گی جس طرح اس علاقے کو اٹانومی دی گئی ہے. اوکے, سو دیٹس what it is کہ یہ سارے معاملے ہمیں نظر آ رہے ہیں اس ٹائم, کیونکہ سیریا کی گورنمنٹ اتنی طاقتور نہیں ہے, اٹس بینگ ویری ویک. تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ زیادہ جنگ نہ ہو, کیونکہ جب کوئی گورنمنٹ ویک ہوتی ہے وہ زیادہ جنگ افورڈ کر نہیں سکتی. تو احمد الشرح صاحب نے آئی تھنک یہ ماسٹر اسٹروک کھیلا ہے, اور بیسکلی یہ کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سوائڈا جو ریجن ہے اور جو اوپر نارتھ والی سائڈ پہ جو کردش فائٹرز نے جو علاقہ قبضے میں لیا ہوا ہے ان سے بات چیت کرنے کے بعد ان کو الگ پارلیمنٹ دی جائے گی, لیکن جو اکانومی اور جو ملٹری کا کنٹرول ہے وہ دمشق کے پاس رہے گا تاکہ ایک ان کی سوورنٹی قائم رہے. بٹ اوور آل جو پارلیمنٹ ہے وہ کا الگ ہوگا. سو اٹ شوز کہ سیریا کی گورنمنٹ کتنی ویک ہے, کتنی فرجائل ہے, اور کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے. اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے. اگلی بات سنیے گا, مور امپورٹنٹ. اگلی امپورٹنٹ بات یہ
آپ جو ریکویسٹ کروں گا کائنڈلی چینل کو بھی سبسکرائب کریں, اور آج ہمارے 4000 سبسکرائبر ہو گئے ہیں, سو آئی ایم سو تھینکفل ٹو آل آف یو. اچھا اگلی بات سنیے گا, اگلی بات یہ ہے کہ اب احمد الشرح صاحب جو ہیں وہ بھی الیکشنز میں گئے اور انہوں نے بھی اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جا کے ووٹ ڈالا اپنے کینڈیڈیٹ کو. احمد الشرح صاحب نے کیا بات کی وہ سنے گا. دا پریزیڈنٹ آف سیریا, the president of Syria, Ahmad al-Shara, declared that the elections were a historic movement during a visit to a polling station, and said that the parliament would play an important oversight role during its 30-month term. اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب اگلے 30 مہینے یعنی اگلے 2.5 سال جو ہے یہ پارلیمنٹ کام کرے گی, اس کے بعد پراپر الیکشنز ہوں گے, مطلب بڑے الیکشنز ہوں گے. اب فی الحال جو الیکشنز ہوئے ہیں یہ غالباً 200 سیٹس پر مشتمل تھے, لیکن جو بڑی پارلیمنٹ کے الیکشنز ہوں گے وہ پھر بعد میں ہوں گے, تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1.5 سے 2 یا 2.5 سال بعد ہوں گے, آفٹر 2.5 ایئر, یعنی 2028 تک الیکشن ہوں گے پراپر سیریا میں. تو یہ بیسکلی الیکشنز کا پہلا فیز تھا جس کو انہوں نے کمپلیٹ کیا, اور اس میں سنی بیکڈ یعنی جو پرو احمد الشرح صاحب کے لوگ ہیں وہ اس میں جو ہیں وہ ان الیکشنز میں جیتے ہیں. اور ان الیکشنز میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وومن جو ہیں ان کی بھی کچھ سیٹس آئی ہیں, اور 2 کرسچنز, 2 نان مسلم یا 2 کرسچنز جو ہیں وہ بھی اس الیکشنز میں جیتے ہیں, کیونکہ مائنورٹیز کی بھی سیٹس ہوتی ہیں. اب بات اس طرف یہ ہے کہ ہم اس سارے معاملے کو ہم لپیٹتے ہیں, پھر میں آپ کے کچھ سوالات کے جوابات بھی دوں گا. دیکھیں بات اس ٹائم یہ ہے کہ ایز آف ناؤ ہمیں ایک چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ جو سیریا ہے, جب سے سیریا میں احمد الشرح صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بھی بہتر کرنا چاہ رہے ہیں, لبنان کے ساتھ تعلقات کو بھی بہتر کرنا چاہ رہے ہیں. آج یاد رہے لبنان میں اس ٹائم سیریا کے فورن منسٹر گئے ہیں, اس پہ میں کل ویڈیو بناؤں گا کہ لبنان وہ کیوں گئے ہیں, لیکن وٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ وہ اپنے معاملات کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں. بیکاز دیکھیں بات یہ ہے کہ مور امپورٹنٹلی اس ٹائم جو ہے وہ سیریا کی گورنمنٹ بہت ویک ہے. جب آپ ویک ہوتے ہیں یاد رکھیے گا تو آپ کے کنٹری کے اندر ڈیوائڈ ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ سیریا میں پہلے سے کم ڈیوائڈ ہے, جب بشار الاسد صاحب تو ڈیوائڈ زیادہ تھا, لیکن اسٹل جو دروز کمیونٹی والا علاقہ سوائڈا کا, جہاں پہ پچھلے دنوں پرابلم بھی ہوا تھا اسرائیل کی وجہ سے, اسرائیل اور سیریا کے گورنمنٹ کے درمیان, وہ والا علاقہ, اور جو گولان ہائٹس کا کچھ علاقہ اسرائیل نے ابھی بھی کیپچر کیا ہوا ہے, ماؤنٹ ہرمن تک اس علاقے کو اسرائیل نے کیپچر کیا ہوا ہے, وہ والا علاقہ, اور جو اوپر کا علاقہ میں نے آپ کو میپ میں دکھایا ہے, یہ سارا کا سارا علاقہ جو ہے, اس سارے کے سارے علاقے میں سیریا کی گورنمنٹ کی ریٹ شامل نہیں ہے. وٹ اونلی شوز کہ اونلی 55